السلام علیکم اسٹوڈینٹس بچے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے تھرمل ایکسپینشن ان لیکوڈس. ٹھیک ہے. تو بچے پچھلے لیکچر میں ہم نے جو تھرمل ایکسپینشن تھا اس کے بارے میں پڑھا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ سالڈس میں دو طرح کی ایکسپینشن ہم نے پڑھی تھی. ایک تھی ہماری لینئر تھرمل ایکسپینشن, اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے, سالڈس میں. اور دوسری جو ہم نے والیوم میں پڑھی تھی ان میں ہم نے پڑھا تھا والیوم تھرمل ایکسپینشن. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں قسم کی ایکسپینشن ہم نے سالڈ میں پڑھی تھی اور ان کے لیے جو کویفیشنٹ تھے وہ ہم نے معلوم کیے تھے. الفا تھا وہ لینئر ایکسپینشن کا کویفیشنٹ تھا اور جو بیٹا تھا وہ کیا تھا, والیوم جو تھی والیوم ایکسپینشن تھی جو وہ اس کا کویفیشنٹ تھا, یہ والا بیٹا. ٹھیک ہے. تو اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے تھرمل ایکسپینشن ان لیکوڈس. ٹھیک ہے, تو دس از نیو ٹاپک. بالکل اس کی ڈیریویشن اسی طرح ہے, بلکہ ایکویشن اسی طرح ہے جس طرح کے لیکوڈ کی تھی, لیکوڈ کی جو والیوم ایکسپینشن تھی. تو تھرمل ایکسپینشن ان لیکوڈس, تھرمل کا مطلب آپ کو پتا ہے ہیٹ, ایکسپینشن کا مطلب ہے پھیلاؤ یا پھیلنا, اور لیکوڈز میں پڑھ رہے ہیں تو لیکوڈز ہے. پڑھتے ہیں وین اے لیکوڈ از ہیٹڈ, جب آپ لیکوڈ کو ہیٹ کرتے ہیں اٹس والیوم انکریزز, جب آپ لیکوڈ کو گرم کرتے ہیں تو اس کا جو والیوم ہے وہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے. This happens, یہ ہوتا ہے because the heat energy makes the liquid molecules move faster. یہ کس لیے ہوتا ہے, یہ کس وجہ سے ہوتا ہے, happens یہ کس وجہ سے ہوتا ہے, because اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہیٹ انرجی آپ اپلائی کرتے ہیں وہ لیکوڈ مالیکیول کے اوپر جب اپلائی ہوتی ہے انرجی تو اس کی وجہ سے وہ تیزی سے موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دوڑنا شروع کر دیتے ہیں مختلف سمتوں میں. کازنگ یہ وجہ بنتا ہے دیم ان کے لیے ٹو اسپریڈ اپارٹ اینڈ ٹیک اپ مور اسپیس. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پھیل جاتے ہیں, اسپریڈ ہو جاتے ہیں, یعنی کہ ایکسپینشن ہو جاتی ہے ان میں. ٹھیک ہے, اور اینڈ ٹیک مور اسپیس, اور وہ زیادہ جگہ گھیرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان لائک سالڈس یعنی کہ سالڈ کے مخالف. ٹھیک ہے نا, سالڈ میں کیا تھا, وچ ہیو اے فکسڈ شیپ اینڈ ایکسپینڈ ان اے لمیٹڈ وے. سالڈ میں کیا تھا کہ ان کی شیپ فکس تھی. ٹھیک ہے نا, اب ایک کرسی ہے, ٹھیک ہے, ایک میز ہے, یہ سارے سالڈ ہیں. ایک لوہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کی شکل کیا ہے, فکسڈ شیپ ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ایکسپینڈ بھی کیا کرتے ہیں, لمیٹڈ وے میں, یعنی کہ بہت ایک کم جو ہے بہت کم وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کن کی نسبت, لیکوڈ کی نسبت. ٹھیک ہے نا, لیکوڈس جو لیکوڈ ہیں ڈو ناٹ ہیو اے ڈیفینیٹ شیپ, تو جو لیکوڈ ہیں ان کی ڈیفینیٹ شیپ, ایک مخصوص شیپ شکل نہیں ہوتی. دیکھیں بچے, آپ ایک چیئر ہے وہ سالڈ ہے, آپ اس کو رکھتے ہیں کسی جگہ پر تو وہ ویسی کی ویسی رہتی ہے. ٹھیک ہے, جہاں بھی رکھیں گے, کمرے میں رکھیں گے, باہر رکھیں گے, کلاس میں رکھیں گے, جہاں بھی رکھیں گے وہ چیئر ہی رہے گی. لیکن اگر پانی ہے آپ گلاس میں ڈالتے ہیں تو وہ گلاس کی شکل اختیار کر لے گا, پانی ایک لیکوڈ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ جگ میں ڈالیں گے تو جگ کی شکل اختیار کر لے گا. تو اسی طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیکوڈز ہیں جیسے پانی ہے ڈو ناٹ ہیو اے ڈیفینیٹ شیپ, ان کی ایک خاص شکل نہیں ہوتی, لیکن جو سالڈز ہیں ان کی ایک خاص شکل ہوتی ہے. اب لیکوڈز ہیں ان کی ایک خاص شکل نہیں ہوتی, سو دے ایکسپینڈ فریلی ان آل ڈائریکشنز وین دیئر ٹمپریچر رائزز. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ٹمپریچر اپلائی کرتے ہیں تو وہ تمام سمتوں میں, آل ڈائریکشن میں, ڈائریکشن مطلب تمام سمتوں میں, جہاں جہاں اس کو جگہ ملے گی لیکوڈ کو پھیلنے کے لیے وہ پھیلے گا. ٹھیک ہو گیا. تو سالڈز میں کیا تھا کہ ان کی فکس شیپ تھی اور وہ ایک لمیٹڈ وے میں, یعنی کہ ایک ریسٹرکٹڈ وے میں ہی پھیلتے تھے. ٹھیک ہے نا, زیادہ نہیں پھیلتے تھے. لیکن لیکوڈ کیا ہے, ان کی ایک ڈیفینیٹ شیپ ہے, سو دے ایکسپینڈ فریلی ان آل ڈائریکشن وین دیئر ٹمپریچر رائزز. تو یہ شارٹ کوسچن آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ جو سالڈز ہیں, ٹھیک ہے, وہ لمیٹڈ وے میں کیوں ایکسپینڈ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لیکوڈ. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سالڈ ہے اس کی فکس شیپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہے لیکوڈ ان کی ایک فکس اور ڈیفینیٹ شیپ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ لیکوڈ ہر جگہ پھیلتے ہیں. دا ڈگری ٹو وچ اے لیکوڈ ایکسپینڈس ڈپینڈس آن اٹس اسپیسیفک کوفیشینٹ آف والیومیٹرک ایکسپینشن. ٹھیک ہے, اب یہ ایکویشن وہی ہے جو ہم نے کل پڑھی تھی اس میں والیوم ایکسپینشن میں سالڈ کی.
बिल्कुल सेम है वही। उसने ये बात यहाँ की है और ये यहाँ पे इक्वेशन की सूरत में लिख दी है। क्या लिखा है? द डिग्री टू विच अ लिक्विड एक्सपैंड्स, यानी कि जितनी एक्सपेंशन हुई है डेल्टा वी, जितनी वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुई है, चेंज हुई है, डिपेंड्स ऑन इट्स स्पेसिफिक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो वो किस पे डिपेंड करती है कि उसका जो एक खास कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, तो वो क्या है? बीटा है। वो क्या है? बीटा है। बीटा क्या था? हमने कल पढ़ा था, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है? अल्फा था लीनियर कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन का, और बीटा क्या था? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का। ये देखें यहाँ पे, ठीक है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का, तो यहाँ पे आप देखें कि जो वही इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है। अगर हमने ये कोएफिशिएंट मालूम करना है कि एक लिक्विड कितना फैला है, तो ये बीटा की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाल दिया है, यहाँ पे मैंने लिखता है, फार्मूला लिख दिया है, बिल्कुल वैसे ही है। तो आप बीटा मालूम कर सकते हैं। तो ये जो बीटा होगा ये क्या होगा? स्पेसिफिक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? बीटा। तो बीटा के बारे में एमसीक्यूज आएगा, ये क्या है? तो आपने बोलना है स्पेसिफिक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और अल्फा क्या है? वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ठीक है। तो बीटा किसके बराबर है? चेंज इन वॉल्यूम ओवर इनिशियल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय इट्स टेम्परेचर, ठीक है ना। जितना जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी उतनी उस हिसाब से उसमें क्या होगी? चेंज होगी, ठीक है। तो ये आपने इक्वेशन इस तरह इसकी याद रखनी है। तो डेल्टा वी उसने बताया है वो क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। डेल्टा का मतलब है चेंज, वी मतलब वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। बीटा क्या है? बीटा इज दी वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये क्या है? एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है बीटा। और वी नोट क्या है? इज दी ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये जो ओरिजिनल वॉल्यूम था उस टेम्परेचर अप्लाई करने से पहले, वो है। एंड डेल्टा टी, डेल्टा का मतलब चेंज, टी मतलब टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या? डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर है, इज दी टेम्परेचर चेंज, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। आगे इसकी मिसाल पढ़ लेते हैं हम थर्मल एक्सपेंशन की, के लिक्विड में किस तरह होती है बेटा जी। A common example of thermal expansion in liquid as seen in flask। तो ये आपके पास फ्लास्क है एक, इसमें जो है ये देखें यहाँ पे हीट अप्लाई की जा रही है बेटा जी, ठीक है। इसको गर्म किया जा रहा है, तो इसमें जो तब्दीली आएगी हम उसको नोट करेंगे। व्हेन द फ्लास्क इज हीटेड, जब इसको हीट किया जाएगा, द ग्लास एक्सपेंड्स लीडिंग टू डिक्रीज इन लिक्विड लेवल फ्रॉम ए टू बी विच इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क ए बी। जब उसको आप गर्म करेंगे तो जो उसने बोला है कि ये जो ग्लास होगा ये एक्सपैंड करेगा, ठीक है ना। ये एक्सपैंड करेगा तो एक दफा ये होगा कि इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, अभी इंक्रीज नहीं होगा। अभी आपको ये डिक्रीज होता नजर आएगा शुरू शुरू में, अभी टेम्परेचर आपने अप्लाई करना शुरू किया है, ठीक है। तो इसको हीट करना शुरू किया है, तो शुरू शुरू में आपको लगेगा ये डिक्रीज हुआ है, यानी कि ये ए पॉइंट तक था, यहां तक था, तो ये डिक्रीज होके कहां तक आ गया है? यहां तक, ठीक है, ए से बी तक आ गया है। इसलिए हमने इसको क्या बोला है? ए, इसको हमने क्या बोला है? ए बी, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये इनिशियल इसमें चेंज आ रही है, ठीक है ना। उसके बाद अभी आप जब हीट को बढ़ाएंगे, एज द लिक्विड हीट्स अप, जैसे जैसे आप इसको गर्म करेंगे, इट्स एक्सपेंड्स एंड द लेवल राइजेस फ्रॉम बी टू, एंड द लेवल राइजेस फ्रॉम बी टू सी विच इज नोन एज रियल एक्सपेंशन बी सी। तो अब बी पर आ गया था, तो अब जब आप इसको मजीद गर्म करेंगे तो ये इसका लेवल है बेटा जी, ये बढ़ के बी से कहां तक चला जाएगा? सी तक चला जाएगा। तो जो बी और सी है बच्चे, इसको हमने बोलना है रियल एक्सपेंशन, आर ई ए एल, मैं यहां पे लिख रहा हूं रियल। तो ये जो एक्सपेंशन हुई है ये रियल हुई है, ठीक है। ए और बी आपको शुरू शुरू में अपेरेंटली नजर आएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये शुरू में था ए और बी, लेकिन जैसे जैसे आपने उसको हीट किया, अब ये बी से इसका वॉल्यूम जो डिक्रीज हुआ था पहले, अब ये इंक्रीज होकर कहां तक पहुंच गया है? अपनी मैक्सिमम जो कंडीशन थी वहां तक पहुंच गया है। तो ये क्या है? बी सी। बी सी को हमने बोलना है कि ये है असल, ये है असल एक्सपेंशन, ये है असल फैलाव जो इसमें आया है। वेयर ए सी इज एंड अपेरेंट एक्सपेंशन, अपेरेंट मतलब होता है जाहरी तौर पे जो आपको नजर आता है, ठीक है। ए सी क्या है? ये जो ए और सी है, अब ये देखें यहाँ पे ये जो ए और सी है, ये आपको लगेगा कि ये ए से सी तक गया है, आपको लगने में यही लगेगा कि ये सिर्फ ए से सी तक गया है क्योंकि पहले ए था। लेकिन असल में क्या है कि पहले ये ए से बी हुआ है कम होके, फिर ये बी से ऊपर होकर इंक्रीज होकर सी हुआ है। तो जो बी सी है बच्चे वो रियल है,
اور یہ جو اے سی ہے یہ کیا ہے؟ یہ اپیرنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ اپیرنٹ ہے، یہ ریئل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے اے تھا اوریجنل، وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے کیونکہ یہ جب اس کا فلاسک کا جب والیوم بڑا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، ایکسپینڈ کیا ہے یہ اپنا فلاسک، تو اس کی وجہ سے یہ چوڑائی اس کے اندر تھوڑی سی جگہ بن گئی ہے اور وہ گر گیا ہے نیچے، والیوم کیا ہے؟ اے سے بی تک آ گیا۔ لیکن جیسے جیسے آپ نے ہیٹ بڑھانی شروع کی ہے تو ایک آپ کے سامنے ریئل ویلیو شو ہوئی ہے جو کیا تھی؟ بی سے سی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بی سے سی تک شو ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ریئل ہے، وہ کیا ہے؟ ریئل ہے۔ آپ نے بچے یہ بات یاد رکھنی ہے، ریمبر دیٹ ریئل ایکسپینشن از آلویز گریٹر دین اپیرنٹ ایکسپینشن، ٹھیک ہے۔ یہ جو بی سی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ریئل ایکسپینشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیشہ کس سے زیادہ ہوگی؟ یہ اپیرنٹ ایکسپینشن ہے جو کہ اے سی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کیس میں اے سی ہے، یہ والی اے سی اس سے کیا ہوگی؟ ہمیشہ زیادہ ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ریئل ہے یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہاں تک جا رہی ہے، یعنی کہ یہ بی سے سی تک جا رہی ہے، تو یہ ریئل ہمیشہ زیادہ ہے، اور یہ جو اپیرنٹ ہے آپ کو یہ نظر آتی ہے ظاہری طور پر اے ٹو سی، یہ کیا ہے؟ کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بی سی ہے ریئل ایکسپینشن ہے، یہ اے سی اور اے بی دونوں کو جمع کرنے سے جو ہے یہ آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ یہ اے سی جو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے، کہ جو اپیرنٹ ہے، اور یہ جو اے بی ہے یہ آپ کو پتا ہے جو پہلے کم ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اے بی اور اے سی کو جب آپ جمع کریں گے تو پھر بی سی آئے گا، اس کا مطلب بی سی کیا ہے؟ ان سب کا مجموعہ ہے، ان سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ایک انٹرسٹنگ سا پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ لکوڈ ڈو ناٹ ہیو اے فکسڈ شیپ۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ لکوڈس کی ایک خاص شیپ نہیں ہوتی، جس برتن میں ڈالیں گے اسی کی شیپ بن جائے گی، گلاس میں ڈالیں گے، جگ میں ڈالیں گے، کسی بھی لکوڈ کو، پانی وغیرہ کو، تو وہ اسی کی شکل میں بن جائے گا۔ سو دے ایکسپینڈ مور فریلی دین سالڈس، تو یہ سالڈ سے زیادہ فریلی کیا ہے؟ ایکسپینڈ کرتے ہیں۔ دیٹ از وائی وی شوڈ ناٹ فل اے بوٹل آف واٹر ٹو دی ٹاپ بفور فریزنگ اٹ مائٹ کریک، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ جو پانی والی بوتل ہے جب اس کو آپ برف بننے کے لیے فریج میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ پورا بھر کر نہ رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ شوڈ ناٹ فل اے بوٹل آف واٹر ٹو دی ٹاپ، کیوں؟ کیونکہ اس نے ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے جب اس کو ہیٹ ملنی ہے۔ دیکھیں بچے، جو فریزنگ ہے نا، جو ٹھنڈک ہے، وہ بھی ہیٹ کی ایک قسم ہے، اس سے بھی پھیلاؤ آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو برف جمتی ہے، بنتی ہے، تو یہ جس برتن میں ہو اس سے تھوڑی سی اوپر پھیلی، جتنا آپ نے پانی ڈالا ہوتا ہے اس سے تھوڑی سی پھیل کر اوپر کی طرف بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جب برف بن جاتی ہے پانی۔ تو اسی طرح اگر بوتل کو آپ فل بھریں گے تو وہ کریک ہو سکتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے پھیلنا ہے جب اس کو فریزنگ ملنی ہے، ٹھیک ہے نا، حرارت ملنی ہے، وہ فریزنگ بھی ایک حرارت کی قسم ہے، تو وہ کریک ہو سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے۔ تو یہ تھا بچے ہمارا تھرمل ایکسپینشن ان لیکوڈس۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تھرمل ایکسپینشن ان گیسز۔ تو بچے یہ آپ نے لانگ کویشچن کے طور پر تیار کرنا ہے، میں نے اس میں آپ کو ایم سی کیوز اور جو آپ کو شارٹ ہیں وہ بتا دی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چلیں بچے، بہت شکریہ، اللہ حافظ، اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔